ابتداً ہم اسلام کا جو تصور الہ ہے وہ دیگر مذاہب سے علامہ صاحب مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے، تو یہ اس کے تفرد کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اس کے مختلف ہونے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ منفرد بھی ہے اور بالکل دوسرے مذاہب سے بالکل اس کا تفرد ہے۔ سب سے پہلا تفرد یہ ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف ہے، حمد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ بڑا عالمگیر ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ رب المسلمین رب المومنین نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین، یہیں سے وسعت نظر آ رہی ہے۔ اتنی بڑی۔ فرمایا کوئی اپنا ہے، غیر ہے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان کے اندر جو ہے وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے۔ بے شک ہے، بے شک۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اہل مکہ کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا کی، تو ساتھ شرط پہ رکھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر۔ اے خدایا اس کو دینا جو تجھے مانتا، آخرت کو مانتا ہے۔ میرے خلیل نہیں، ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ آخر کے اندر پنشمنٹ ہوگی، لیکن جہاں تک اس جہان کا معاملہ رہا تو فرمایا وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، میں سب کو عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑا تفرد یہ ہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے میرے رب کا کہ وہ بلا تفریق سب کا رب العالمین ہے۔ بے شک۔ اور اس نے سب کے لیے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سب کے لیے راہیں اور رستے کھول دیے اس جہان کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، مختلف تھاٹ آف سکول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو بھی محنت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ رب العالمین کسی کو سٹرک کر لیتا ہے کہ نہیں تم مجھے نہیں مانتی ہو، میں تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، ہے جی۔ بالکل۔ آج ہمارے یہاں پسند ناپسند کا ہوتا ہے نا، ابھی مانتا نہیں ہے اس کو روکو بھائی، روکو، بریک کرو اس کو، ہمارا بندہ نہیں۔ اور میں نہیں، سب کے لیے، سب کے رب تبارک و تعالیٰ راہیں اور رستے کھولتا ہے۔ ہاں، اس کی جو ہدایات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں اور اس نے جو اصول عطا فرمایا ان کے مطابق جو نہیں چلے گا، آخرت کے اندر اس کو سزا و جزا کا ایک نظام ہوگا، اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، پنشمنٹ دی جائے گی جو وہ عمل کرے گا۔ لیکن اس دنیا میں رب العالمین نے سب کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ الہ واحد ہے، بے شک۔ قل هو اللہ احد، سب سے بڑا تعارف ہے۔ بے شک۔ اور میں دیکھیں یہ دنیا کا سارا نظام ہے، سارا سسٹم ہے، دیکھیں کیسے سارا نظام چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہر ایک چل رہا ہے، ہر ایک چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زائد خدا ہوتا، ایک کہتا بارش ہو جائے، ایک کہتا سورج غروب ہو، دوسرا کہتا سورج طلوع ہو، کوئی کہتا یوں کر لیں، کوئی کہتا یوں کر لیں۔ فرمایا ایک رب تبارک و تعالیٰ ہے تو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ شمس و قمر، لیل و نہار، یہ سب دیکھیں اب، اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام یاد آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو چلانے والا ایک خدا، خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا وہی سارے نظام کو چلاتا ہے۔ فرمایا اگر ایک سے زائد خدا ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عدل کا نظام رکھا ہوا، وہ اپنے بندوں پر، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ بے شک۔ فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اپنی ذات کے طور پر۔ فرمایا میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ ظلم نہ کرو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، مالک و مولا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی نے اچھائی کی ہے، کسی نے برائی کی ہے، کسی نے نیکی کی ہے، کسی نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو ایک الہ کا جو سب سے منفرد تصور ہے کہ وہ الہ ہے، سب کا الہ واحد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سارا نظام کائنات وہ چلا رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا اس ساری کائنات کے نظام کو دیکھ کر ایک مجھے جملہ میرے ذہن سے نکل گیا جس وقت میں بات کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جوانی ہے، بچپن آپ کا، اب باہر نکلے تو قوم آپ کی کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی سورج پرست ہے، کواکب کو دیکھا چمکتے ہوئے ستاروں کو، بولا بھائی یہ خدا ہے، یہ ہمارا خدا، دیکھو کتنا روشن ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا ربی، استفہامیہ کے طور پر، خبریہ نہیں، مفتی صاحب قبلہ
ہاں، جملہ استفہامیہ کے طور پر ہاذا وہ نکلے، سورج ڈوب ہو گیا اپنے وقت پر، ستارے نکلے، چاند نکلا، سورج نکلا، فرمایا تو بہت بڑا ہے بھائی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر چمک دھمک کو دیکھ کر جو ہے اسی کو الہ بنا لیا۔ الہ بنا لیا۔ کسی نے آگ کو خدا بنا دیا، کسی نے چاند کو، سورج کو، جیسے سورہ نمل کے اندر جو ہے ملک سبا کی، سبا بلقیس کی قوم کے بارے میں آتا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو انہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو دنیا کے اندر کسی کی طاقت کو دیکھا، کسی نے دیکھا بھئی یہ سانپ بڑا طاقتور ہے، کسی نے دیکھا یہ بچھو بڑا طاقتور، بولا بھئی اسی کو سجدہ کرو، اسی کو خدا بنا لو، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ہے، شباب ہے، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی، تم ان چمک دمک کو اور ان کو دیکھ کر تم نے ان کو معبود بنا لیا، میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ جس نے ان سب کو چمکایا اللہ اور یہ نظام قائم کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں اس خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بھی تصور الہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا تصور الہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خدائے وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات کے اندر وہ ازلی ہے، ابدی ہے، کوئی بھی اس کا مثل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، رئیس بھائی آخری جملہ کہوں گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی ہے، رسول ہے، اولیاء کرام ہیں، ان کو جو قوتیں، طاقتیں، جو کچھ عطا کیا گیا، یہ سب میرے رب نے عطا کیا ہے۔ بے شک میرے رب کے پاس جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں، قدیم ہیں، ابدی ہیں، سب سے بڑا، اور اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ بے شک یہ جبین نیاز، یہ سجدہ ہے تو ایک خدائے وحدہ لا شریک، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہی اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ سے جو ہے آغاز فرمایا، سورہ اخلاص کا حوالہ دیا، والناس تک تقریباً پہنچ، سبحان اللہ، مبارکہ سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے جواب کو مکمل فرمایا، اور الہ پر جو گفتگو فرمائی آپ نے بڑی کمال، اور ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔